اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے قاضی فیضی صاحب ملک سے فرار ہو گئے اور نواز شریف ملک سے بھاگ گئے اور حکومت کے لیے گھبرانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نواز شریف ملک پہنچے پر لندن لوگوں کا استقبال کیا وہ آپ لوگوں کے تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ قاضی فیضی صاحب ملک سے فرار کیوں ہو چکے ہیں، کیا وہ ملک میں واپس آئے گا یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین آپ نیچے کامنٹ میں دیں کہ آپ کی اس میں کیا رائے، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ قاضی فیضی صاحب رات کے 3 بجے فرار ہوئے، ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور قاضی فیضی صاحب برطانیہ جائیں گے اور برطانیہ کیا وہ عمل کیا، کیونکہ اس کی جو گھر والی ہے، جو عورت ہے جس نے پاکستان کے آئین کو تباہ کیا، جس نے پاکستان کا عدالتی نظام کو تباہ کیا، وہ جیسے قاضی فیضی صاحب کی بیوی ہے۔ جیسے قاضی فیضی صاحب کی بیوی سپریم کورٹ میں سب کچھ کیا کہ جیسے قاضی فیضی صاحب کی بیوی نے پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم اور ستم کیا، جیسے قاضی فیضی صاحب کی بیوی نے پاکستان قوم کا مینڈیٹ چوری کیا، وہ ملک سے فرار ہو چکی ہیں۔ دونوں میاں بیوی ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ جیسے قاضی فیضی صاحب نے پہلے بھی کہا دیا تھا کہ میرا بیٹا ملک سے پہلے بھاگا، ان کا کام ہے پاکستان پر حکومت۔ قاضی فیضی سے جیسے تھے کہ اگر میں چیف جسٹس نہ بنوں تو پھر پاکستان کو کوئی عدالتی نظام نہ رہے۔ MS نیوز کی ناظرین اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے، لیکن نواز شریف ملک اور زرداری ملک سے فرار اور 2 صاحب اور ایک ملک سے فرار، جس نے عمران خان کو ختم کرنے کا معاہدہ کہ اللہ پاک نے انہیں ذلیل و خوار کر کے ملک سے باہر بھاگ گئے۔ تینوں ملک سے باہر بھاگیں اور ذلیل و خوار ہوئے۔ آج بھی عمران خان ہے اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا۔ ان لوگوں کو MS نیوز کی ناظرین جیسے قاضی فیضی سے جب چیف جسٹس سے ریٹائر ہوئے تو اس کے اگلے 3 گھنٹے رات کے 3 بجے ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ برطانیہ میں رہ چکے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے وہیں رہیں گے اور وہیں سے حکومت جیسے قاضی فیضی کو کسی ملک کا سفیر لگا دے گی۔ میرے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قاضی فیضی برطانیہ یا یورپ کے کسی ممالک یا امریکہ میں اسے سفیر لگا جانے کا امکان ہے، تاکہ عمران خان کے لیے یہ لوبنگ اور خلاف کرے، کیونکہ یہ نواز شریف کا وحید ورکر ہے جو عمران خان سے ذاتی دشمنی رکھتا تھا، جس نے پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کیا اور پاکستان کے ہر نظام کی تباہی کا یہ شخص ذمہ دار ہے اور یہ پاکستان میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے۔ MS نیوز کی ناظرین ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا اس شخص کی بیوی نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کا کوئی کیس سپریم کورٹ میں نہ لگے۔ آج تک اس کی بیوی نے عمران خان کا ایک کیس بھی نہ لگنے دیا۔ مثال کے طور پر 9 مئی میں جو بے گناہ قید ہے ان لوگوں کا ایک بھی کیس PTI اس کی بیوی نے نہیں لگنے دی، اور ملٹری میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کی بیوی نے ججوں کو کہا کہ ان کے خلاف آپ نہ سنیں، اور اس کی جیسے قاضی فیضی کی بیوی نے بہت بڑا ظلم کیا پاکستانی قوم، جیسے قاضی فیضی کی بیوی چاہتی عمران خان کو جیل میں نہ نکلے، اس کی خواہش پر پورا ہوتا رہا، اور قاضی فیضی صاحب پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کے حکم چلتے ہیں اور میں اپنے بیوی حکم پر چلتا ہوں، اس لیے قاضی فیضی صاحب اپنی بیوی کی چلان کے حکم پر چلتا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین ہم آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قاضی فیضی صاحب کی دشمنی اور اس کی بیوی کی دشمنی پاکستانی قوم کے پاس سرعام تھی، اس لیے ہم آپ لوگوں کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں۔ یہ لوگ لندن فرار ہو چکی ہیں اور نواز شریف دبئی سے لندن گئے تو شاہین علی نے اس کا بھرپور استقبال کیا اور اس کو استقبال کیا۔ اس نے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کیا اور پاکستان میں جو ظلم ستم ہوئے اس پر قاضی فیضی صاحب نواز شریف ان بورڈ تھے، اور نواز شریف اور قاضی نے پاکستانی قوم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ پاکستانی قوم کے ساتھ احان ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہر بار ان دونوں کا فراڈ احان کرتے رہیں گے۔ قاضی فیضی صاحب جو ملک سے بھاگے اور یہ ہیں، دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ قاضی فیضی صاحب نے 9 مئی کے کیسوں کی جوری کمیشن نہیں لگانے دی اور قاضی فیضی نے بہت سے کیسوں کی سماعت جو نہیں لگائی۔ فروری 2015 اس نے اپنی پاکستان ایسٹ ٹریڈ کا تشریح کر کے قاضی فیضی نے جو سپریم کورٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا وہ جسٹس جمال مندوخیل جیسے صدارت اور تھے، جیسے جمال مندوخیل جیسے امین الدین اور قاضی فیضی صاحب اور ایڈہاک جج ایک جیسے بنا رہا، اور 5واں جج کون سے وہ مجھے نہیں پتہ، اس نے بھی جو 5 جج تھے اس نے پاکستانی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا اور پاکستانی قوم کے ساتھ وہ غداری کی تھی جو آج تک پاکستانی قوم یاد رہے گی۔ جیسے قاضی فیضی ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور نواز شریف بھی ملک سے فرار ہو چکے ہیں، اور ایک اہم عہدے کا شخص ہے جو اب حال ہی میں ریٹائر ہوا ہے وہ بھی ملک سے فرار ہو چکا ہے، وہ بھی برطانیہ جا چکا ہے۔
ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو پاکستان کے مالک بنے ہوئے بیٹھے تھے، اب 1 منٹ اور ٹھہرن اس نے پاکستان میں رہنا گوارا کیا۔ نواز شریف پاکستان میں اب نہیں آئے گا، کیونکہ نواز شریف کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں جو چینجنگ آئی ہے، قاضی فیضیسہ جو دیکھیے نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم بنا نہیں آیا، بھتیجا وزیر اعلیٰ بنا نہیں آیا، اور جیسے قاضی فیضیسہ جیسے بنے اس نے پاکستان آنے کا اعلان کیا اور پاکستان میں آئے، کیونکہ قاضی فیضیسہ اور عامر فاروق نواز شریف کے ورکر ہیں اور یہ ورکر ہیں۔ میں جیسے میاں گل اعظم ریب سے یہ سوال کروں کہ آپ یہ کیسے ضمانت دے سکتے تھے آپ مجرم کو، اس پر آپ اتنے قصوروار ہیں جتنے میاں جسٹس عامر فاروق صاحب، ان دونوں نے جسٹس قاضی فیضیسہ کے حکم پر اس کو گرفتار نہ کیا گیا اور پاکستانی قوم کی پیٹ میں چھرا گھونپا گیا۔ یہ لوگ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم اور انہیں کرپشن معاف کی گئی، اور جناب عمران خان کی بیوی اور اہلیہ کو گرفتار کرنا رکھنا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف جو مجرم تھا شخص تھا اس کی گرفتاری ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ نون لیگ کے ورکر ہیں، نون لیگ کی چاہتے، لیکن آج وہ ملک سے فرار ہیں۔ زرداری بھی، نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی اور بلاول بھٹو بھی کسی وقت ملک سے فرار ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی بربادی کے سوال ہیں۔ آپ دیکھیں گے پاکستان حکومت کو گھبرانے کا امریکہ میں وزیر خزانہ گئے اور اس کے صحافی کا سوال پہ اگر پاکستان میں یہ صحافی سوال پوچھتا تو یا اغوا ہو جاتا، یا اس کی فیملی اغوا ہو جاتی، یا ننگا کیا جاتا، یا اس کو کرنٹ لگایا جاتا، یا غائب ہو جاتا، یا اس کا پتہ کہنا تھا، اور پاکستانی عدالتی نظام بے بس اور بے شرمی کی طرف دیکھتا رہتا۔ صحافی نے سوال کیا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ بھیک مانگنے آئے اور آپ مہنگے مہنگے کپڑے ہوٹلوں میں رہتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس صحافی نے پاکستانی قوم کی ترجمانی کی، اس لیے MS نیوز کی ٹیم اور پاکستانی قوم جانب سے اس صحافی کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے ایسی گھٹیا لوگوں سے سوال پوچھا جو گھٹیا ترین لوگ ہیں، کہ پاکستان کے غریب قرضہ لے کر یہ وہاں سوٹ پہن کر مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ اس صحافی کا سوال یہی ٹھیک تھا کہ آپ بھیک مانگنے، آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی؟ انہیں بھائی شرم کوئی محسوس نہیں ہوتی، یہ پاکستان کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یہ پاکستان کے قوم کا ٹیکس کا پیسہ کھا جاتے ہیں، پاکستانی قوم انہیں امانت دیتی ہے، یہ شخص پاکستان کا پیسہ لوٹ کیسے جاتے ہیں جیسے باپ کا مال ہو، یہ شخص لوگ پاکستانی قوم کی پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں، یہ لوگ تو پاکستانی قوم کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں جو پاکستان کے طریقے میں، یہ پاکستان کے یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں، انہیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ اف تک نہیں کرتے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، شکریہ۔